ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، لیکن اب یہ بھی کہنے سے کوئی تسلی نہیں ہوگی کہ جی ہم پہل نہیں کریں گے کہ کشمیری مسلمانوں کو سپورٹ نہیں ملی کہیں سے بھی. ہمیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی مستقبل کی پالیسی ترتیب دینی چاہیے. یہ نعرہ بازی سے، جوشیلے بیانات، لوگوں کو گمراہ کرنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں. السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب. دن بھر کئی دنوں سے کشمیر کا ذکر ہو رہا ہے، کشمیر سالیڈارٹی ڈے، یعنی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی. تقریریں ہوتی ہیں، مارچ ہوتے ہیں، واکس ہوتی ہیں. ہمارے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بھی ایک واک میں حصہ لیا، اسپیکر قومی اسمبلی بھی اس کے ساتھ، اور بہت سارے ان کے ارد گرد کے معتمدین بھی اس واک میں شامل تھے. بعد میں تقریریں بھی ہوئیں، اور بلکہ زیارت میں بھی ایک بہت بڑی تقریب ہوئی جہاں پہ ہمارے میجر جنرل صاحب بھی خطاب کر رہے تھے تقریب سے. تو جہاں جہاں آپ نے ٹی وی دیکھا، چاہے پی ٹی وی تھا چاہے دوسرے ٹی وی تھے، ہر طرف کشمیر کشمیر ہو رہا تھا. اور جو ہمارے وزیر اعظم بیجنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا سیکنڈری اس کی اہمیت ہو گئی. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس حوالے سے ایک ایسے صاحب سے بات کریں کہ جو خود بھی خبروں کا حصہ ہے، خبریں بناتے ہیں، رپورٹ بھی کرتے ہیں. رحمان اظہر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. تو میں ان سے سوال بنیادی طور پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنا شور مچا ہوا ہے کشمیر کے حوالے سے، سالیڈارٹی کا دن ہے، پاکستان کی آپشنز کیا ہیں؟ کیونکہ سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ پاکستان کو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی حمایت کو جاری رکھنا اور اس کے ساتھ خود کو امریکہ بھارت اتحاد کے جو منفی اثرات ہیں اس سے محفوظ رکھنا. یہ توازن کیسے پیدا ہوگا؟ بہت شکریہ امتیاز صاحب. سوالات آپ کے، لیکن کچھ سوالات میرے بھی ہوں گے اس حوالے سے، کیونکہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس پر بات تو ہوتی ہے. ظاہری بات ہے جس طرح سے ہم دن تو مناتے ہیں، سالیڈارٹی ڈے ایک اچھا ہے. ایک دن آتا ہے جس دن آپ ٹی وی کے اوپر ایک میسیجنگ ہے نا، ایک میسیجنگ جو ہے وہ جاتی ہے. آپ نے ابھی دیکھا کہ جس طرح کشمیر کے اندر آج کے دن جو ہے وہ وزیر اعظم کے، آرمی چیف کے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے بینرز اور پلیکارڈ جو ہے وہ لگائے جس میں شکریہ پاکستان جو ہے وہ کہا گیا. سو اس لحاظ سے تو بڑا اچھا ہے کہ آپ کو کم از کم ایک دن ایسا ملتا ہے جس میں آپ اکٹھے ہو کر کشمیریوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں. سو یہ یہاں تک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ. اب جو بات آپ نے کی آپشنز کی، دیکھیے پاکستان کے پچھلے 20 سالوں میں، 2 سے 3 دہائیوں میں پاکستان کے پاس آپشنز جو ہیں وہ بڑے محدود رہتے جا رہے ہیں. اور ایک تو یہ کہ 9/11 کے بعد آپ کو یاد ہوگا ایک ایسا ماحول بنا جس میں جو ہے وہ کوشش یہ کی گئی کہ جو کشمیر کی سٹرگل ہے اس کو دہشت گردی کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جائے، اور بھارت اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہا. پھر پاکستان کی جو حکومت تھی اس وقت، ظاہری بات ہے افغانستان میں انگیجمنٹ تھی، امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ بڑے قریب تھے. تو اس وقت مشرف کے دور میں خاص طور پر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ پالیسی جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا پاکستان کا جو موقف تھا اس میں کشمیر کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو آرمڈ سٹرگل تھی کشمیریوں کی اس سے جو ہے وہ ہم تھوڑا سا ذرا پیچھے آئے، اور پھر فوکس ہونا شروع ہو گیا کہ جی کہ اچھا اب ہم نے سیاسی اور سفارتی مدد دینی. اب یہاں پر جو ہے وہ پرابلم آ جاتی ہے بیسیکلی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کو سیاسی اور سفارتی طور پر جو ہے وہ ساتھ دیں گے تو پھر آپ کو اپنے حالات جو ہے وہ دیکھنا پڑتے ہیں. سفارتی طور پر کوئی ملک کسی بھی دوسرے کی مدد جو ہے وہ اس وقت کر سکتا ہے جب اس کے پاس جو ہے وہ ڈپلومیٹک مسل ہوتا ہے. اب ہمارا ڈپلومیٹک مسل کیا ہے جو آپ نے پچھلے 15 سے 20 سالوں کے اندر جو ہے وہ دیکھا، اور اس کی ایک جھلک ہم نے دیکھ لی کہ جس طرح سے ہمارے جو معاشی حالات ہیں، کیونکہ سفارتی مسئلہ تو آپ کا جڑا ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک کو جو ہے وہ بہت سارے بڑے ملکوں امریکہ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ لوگ ان کے بلاکس کے اندر اس وجہ سے شامل ہوتے ہیں، مختلف ایشوز کے اوپر ان کی جو ہے وہ ان کی حمایت، رشیا کی جو حمایت ہے، یوکرین کا ایشو ہو یا کوئی اور ایشو ہو، باقی ملک جو ہے وہ یو این ہو یا ویسے ہو وہ اس وجہ سے کرتے ہیں بیکاز ان کے معاشی مفادات ہوتے ہیں رشیا جیسے ملک کے ساتھ، چائنا جیسے ملک کے ساتھ، امریکہ جیسے ملک کے ساتھ. تو ہمارا تو معاشی مفاد کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن کسی کا معاشی مفاد ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے. یہ آج تک یہ واضح نہیں ہو سکا. ویسے جس طرح رحمان نے اشارہ کیا، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جنوری 2013 میں پاکستان کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صدارت ملی. اس صدارت کے دوران تقریباً 2 درجن باقاعدہ اجلاس ہوئے، مشاورتی اجلاس اور باقاعدہ اجلاس یو این سیکورٹی کونسل کے. 4 قراردادیں پیش ہوئیں، اور یہ دور حکومت تھا نواز شریف صاحب کا. اس دوران ان تمام اجلاسوں میں اور 4 قراردادوں میں کشمیر کا نام کہیں نہیں آیا. اس کے علاوہ
یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سردار مسعود خان یعنی آزاد کشمیر کے 5 سال تک صدر رہے. کوئی پوچھے کہ 5 سال تک انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا. پھر موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انہوں نے یہ کیا ہے کہ وزیر اعظم بنتے ہی 9 اپنے اعزازی ایڈوائزر لگا دیے. ان میں سے 8 ایڈوائزر ان کے اپنے قبیلے کے ہیں. تو جب آپ نے کشمیر کو اگر ایک صنعت کے طور پہ انڈسٹری کے طور پہ اگر ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے اپنے دوست احباب کو پروموٹ کرنے کے لیے, تو آپ کو پھر کون سیریس لے گا؟ لیکن مگر اس پہ امتیاز صاحب جو امپورٹنٹ سوال ہے نا وہ سفارتی مدد والا ہے کہ ہم کیا وجہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ریاست پاکستان جو ہے وہ کیا مدد کر سکتی ہے یا نہیں. میں نے جیسے کہا کہ اس میں اگر تو ہمارے پاس ہماری اکانومی کے یہ حالات ہوتے کہ ہم 4-5 ملکوں کی جو ہے وہ مدد کر رہے ہوتے, ان کو قرضہ دے رہے ہوتے, ان کو پتہ ہوتا کہ اگر ہم نے پاکستان کی کوئی مخالفت کی کسی ایشو کے اوپر, پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, پاکستان میں ان کا معاشی مفاد ہے, تو شاید ہمارے لیے کشمیریوں کی یہ جو سفارتی اور سیاسی مدد کی بات کریں نا یہ کرنا جو ہے وہ اور آسان ہوتا. کشمیریوں کی جو اسٹرگل ہے اس کی حمایت ہم یہاں تک جو ہے وہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے برہان وانی ہے, برہان وانی کو یہاں پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ اب شاید جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے جو ہے وہ نہیں کر سکتا. کیونکہ سردار مسعود خان کے خلاف تو یہ الزام لگایا ہے امریکی ایک سینیٹر نے, اسکاٹ پیری نے, اپنے باقاعدہ خط میں کہ ایک ایسے شخص کو پاکستان کا سفیر امریکہ میں نامزد کیا گیا ہے جس نے ٹیررسٹ, اس نے اس کے الفاظ ہے کہ اس نے ٹیررسٹ برہان وانی کی حمایت کی ہے. مگر وہ یہ تو انڈین لابی ہے مسعود صاحب, وہ ان کو جو ہے وہ ٹیگ کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں پر معلوم ہے کہ یہ ایک پاکستان کی میسیجنگ بھی ہے کشمیر کے حوالے سے. لیکن اس انڈین لابی کا ہمارے پاس توڑ کیا ہے؟ کیا قانونی ذرائع ہیں؟ ہم لا فیئر کی بات کرتے ہیں آج کل, ایک بڑا رائج الوقت جس کو کہتے ہیں ایک فریز چل رہی ہے لا فیئر, یعنی قانونی انسٹرومنٹس ہیں, آئینی قانونی. تو کوئی ایسے قانونی انسٹرومنٹس ہیں جس کی مدد سے پاکستان کشمیر میں ہونے والے زیادتیوں کو دنیا کے سامنے لا سکتا ہے؟ لا فیئر ایک ریالٹی تو ہے امتیاز صاحب, اور لا فیئر کو انڈیا نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا, اور اس کی بہت بڑی مثال کلبھوشن جادھو کا کیس ہے. کلبھوشن جادھو کا کیس جو کہ دہشت گردی کا کیس تھا کہ کس طرح سے ایک سرونگ جو آرمی آفیسر ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا تھا, فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا, لیکن انڈیا نے اس کو ایک ہیومن رائٹس کا ایشو بنا کر, ایک کونسلر ایکسیس کا ایشو بنا کر اس کا جو ہے وہ پورا جو اس کا زاویہ تھا اس کیس کو دیکھنے کا وہ بدل دیا. دیکھیے کشمیریوں کے حوالے سے لا فیئر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لا فیئر بنیادی طور پر جو ہے وہ آپ کے پاس قانونی آپشنز جو ہیں وہ کیا ہیں, اور جب ہم کشمیر اور لا فیئر کی بات کرتے ہیں تو کشمیریوں کے پاس قانونی آپشنز کیا ہے. ایک تو کشمیریوں کے پاس انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر انڈیا کی جو سپریم کورٹ ہے وہاں پر جو ہے وہ آپشن ہے. ہم نے دیکھا کہ 370 کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ انڈین سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ معاملہ گیا. دوسرا اس کی ایک بہت بڑی جو بات ہے جو انٹرنیشنل ٹریبیونلز ہیں, جو کیونکہ جو بھارتی فوج وہاں پر کر رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ, وہاں پر جو ہے وہ کشمیریوں کے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح سے ان کو جو ہے وہ ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, تو اس پر بھی جو ہے وہ ویسے تو ایسے بہت سارے جو ہے وہ کیسز موجود ہیں جہاں پر جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا, کیسز دائر کیے گئے, اور پھر اس کے بعد آپ نے یوگوسلاویہ والا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ بڑا مشہور کیس ہے کہ وہاں پر جو انٹرنیشنل ٹریبیونل بنا اور اس نے پھر جس طرح سے جو ہے وہ سزائیں دی, لیکن اس میں بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو اتنا مضبوط ہونا پڑتا ہے کہ کوئی کم از کم جو ہے وہ اس بات پر تو آمادہ ہو. بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ایسے ممالک جو ہے وہ کرنے سے جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا جو ہے وہ کتراتے ہیں. اور تیسری آپشن پھر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے برطانوی پارلیمان کے اندر جو ہے وہ آواز آئی, وہاں پر جو ہے وہ قراردادیں پیش ہوئیں, یہ امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے انڈیا کے. لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ جو ایکچوئل گراؤنڈ سیاسی صورتحال جو ہے بین الاقوامی سطح پہ, کیا ان قانونی انسٹرومنٹس کے ذریعے اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں؟ مثلا 5 اگست 2019 کو بھارت نے جو کیا اس کو کیا ریورس کیا جا سکتا ہے؟ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں جس ان ملکوں کے جتنے اقتصادی مفادات جڑے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ. میرا خیال ہے اگر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا یہ تو ظاہری بات ہے, اس کا فیصلہ ہوگا, لیکن اس کی کوشش ضرور کی جانی چاہیے. اور اسی بات پر کہ یہ اگر کوشش کم از کم ہو تو اس حوالے سے آواز ضرور آتی رہے گی. دیکھیں کشمیر کا مسئلہ ہے اور جس میں بڑی غیر معمولی بات ہوئی امتیاز صاحب, اس میں یہ تھا کہ
اب انٹرنیشنل پریس کا جو ہے وہ یہاں پر تھوڑا سا ذرا فوکس ہوا ہے. سیلیبریٹیز نے بات کی, سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بات ہوئی کہیں نہ کہیں کشمیریوں کے حوالے سے. تو یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے, یہ ایسا پروسیس نہیں ہوتا کہ جس میں آپ کہیں کہ اگلے سال جو ہے وہ کوئی ہو جائے گا یا 6 مہینے بعد جو ہے وہ کچھ ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا ذرا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جس کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. لیکن امتیاز صاحب اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ اینگل, اور میں اس پر آپ سے جو ہے وہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو انڈیا کی اور خاص طور پر جو کشمیر کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھارتی فوج ایک براواڈو کالنگ کرتی ہے, اور ان کو جو ہے وہ ایک شے ملی ہوئی ہے کہ وہ کشمیر پر ہمیں کبھی جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن کی دھمکی دیتے ہیں. ہم نے جو ان کے جو پچھلے آرمی چیف تھے لیٹ بپن راوت, وہ بار بار جو ہے وہ بات کرتے تھے. ابھی ایک انڈین آرمی چیف کے ابھی جو بیان کی بات ہو رہی ہے جس پہ ISPR کا بھی جواب آیا, تو یہ انڈیا پہلے نہیں کرتا تھا. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ایک جو تھا کہ جنگ کا خطرہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے اوپر, تو ایسا لگتا ہے کہ بھارت اب اس جنگ کی دھمکی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے. کیا یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی, اس میں کچھ قصور یہاں بھی ہے. میں نے خود سنا ہے کچھ ریٹائرڈ جرنیل ہیں, ریٹائرڈ ایمبیسڈر ہیں ہمارے, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی آپشن آپ کو ٹیبل پہ رکھنی پڑے گی. ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 150 نیوکلیئر ہتھیار کیوں بنائے ہوئے ہیں. جب آپ اس قسم کا انداز گفتگو رکھتے ہیں, اس میں آپ کا جو اچھا کیس ہے وہ بھی, اس پہ بھی براہ راست منفی اثر پڑتا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ گفتگو کو بہت ماڈریٹ کرنا پڑے گا. ہمیں اس کی جو لیگل, اس میں دیکھیے اس میں بنیادی یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے. پاکستان کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں. یہ بالکل پاکستان کی پوزیشن ہے کہ نہ تو ہم جنگ کے حامی ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے, جنگ نہیں چاہتے ہیں. لیکن اب یہ بھی کہنے سے کوئی تسلی نہیں ہوگی کہ جی ہم پہل نہیں کریں گے. ہمیں جنگ کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ جو کچھ ہوا ہے 2019 5 اگست کو, اور جس طرح پاکستان کو یا کشمیری, ہم تو کشمیری کہتے ہیں, کشمیری مسلمانوں کو سپورٹ نہیں ملی کہیں سے بھی, ہمیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی مستقبل کی پالیسی ترتیب دینی چاہیے. یہ نعرہ بازی سے, جو شیلے بیانات, لوگوں کو گمراہ کرنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. دیکھیے اسرائیل ایک اور ملک ہے جو کہ اسی طرح سے دنیا کی بات سنے بغیر, ان سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر کہ انٹرنیشنل پریس جو ہے وہ کیا کہتی ہے, وہ اس کے باوجود وہ اپنا جو ہے وہ اپنا زور سے جو ہے وہ فلسطینیوں کا جدوار ہیں. اور بھارت بھی جو ہے وہ, اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. بھارت ابھی جس طرح سے کشمیر کے اندر جو ہے وہ آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. کشمیریوں کی جگہ جو ہے وہ نان کشمیری جو ہیں ان کو ڈومیسائل جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. اور یہ بہت ساری, اچھا آپ نے لا فیئر کی بات کی تھی, یہ اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ انہوں نے اپنے قوانین کے اندر بھارت نے بہت ساری ایسی تبدیلیاں کی ہیں جس کے تحت انہوں نے اب جو نان کشمیری بھارتی ہیں ان کو بھی اب اہل کر دیا, اور خاص طور پر جو ایکس انڈین فورسز کے جو لوگ ہیں ان کو خاص طور پر جو ہے وہ وہاں کے ڈومیسائل جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ بھارت کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ ان قوانین کو بھی استعمال کر رہا ہے, اپنی طاقت کو بھی استعمال کر رہا ہے. تو اور اپنی جو بین الاقوامی اس کی حیثیت ہے, تجارتی حیثیت, اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو دوستو آپ نے رحمان کی باتیں سنی. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں کشمیریوں کی جو سیاسی اور سفارتی امداد بالکل جاری رکھنی چاہیے. وہاں پہ جو ظلم و جبر ہو رہا ہے اس پہ بات بھی کرنی چاہیے. ہمیں زیادہ جو اہم ذمہ داری ہے ہم سب پہ وہ یہ کہ دنیا کو یاد دلاتے رہیں کہ فلسطینیوں پہ جتنا ظلم اسرائیل نے کیا ہے اس پہ امریکہ میں آہ تک نہیں آئی بھری. کشمیر میں اور بھارت کے دوسرے علاقوں میں غیر ہندو مائنورٹیز پہ, اقلیتوں پہ جتنا ظلم ہو رہا ہے اس وقت, اس پہ کسی نے چوں تک نہیں کی ہے مغربی دنیا میں. تو میرا خیال ہے کہ ہم صرف اس حد تک ضرور مدد کر سکتے ہیں کہ جتنی زیادتیاں اس وقت بھارت میں ہو رہی ہیں, فلسطینی مسلمانوں پہ ہو رہی ہیں, ان کو ہم ضرور اجاگر کرتے رہیں, اور ہم جو بھی بات کریں غیر جذباتی انداز میں کریں, اور اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں پھیلائیں.